مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ ہم نے دشمن کے بچوں کو اتنا زیادہ پڑھا دیا کہ وہ تو چاند پر پہنچ گیا، ہم خود زمین میں دھنستے چلے گئے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ بتا بتا کر خوش کرتے رہے، بارڈر پریڈ پر ہمارے جوان کی ٹانگ زیادہ اونچی جاتی ہے، ہم اپنی ٹانگوں کو لے کر خوش ہوتے رہے اور دشمن کے بچوں نے ہماری ٹانگوں تلے زمین نکال دی۔ آج دشمن پوری دنیا میں بڑے فخر سے بتاتا پھرتا ہے کہ ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں، اور ہم بڑے فخر سے یہ بتاتے پھرتے ہیں ہم نے پوری دنیا سے بھیک مانگی، وہ بھی بڑی مشکل سے ملی اور ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچ گئے۔ ہم آج بھی اس خوف سے جی رہے ہیں ہم نے گھر کا بل کیسے دینا ہے، ہم نے گھر کا کرایہ کیسے پے کرنا ہے، بچوں کو 2 ٹائم کا کھانا کیسے میسر کرنا ہے، بچوں کو تعلیم دلوانی ہے کہ نہیں دلوانی، خاندان کے ساتھ ہم نے کیسے چلنا ہے، معاشرے کو ہم نے کیسے فیس کرنا ہے۔ جس ملک میں لاکھوں کی تنخواہ لینے پر آپ کو بجلی، گاڑی، پروٹوکول اور ادویات وغیرہ سب چیزیں مفت میں ملیں، بجائے آپ عوام کی خدمت کریں، بجائے آپ ان کو لوٹنا شروع کر دیں، اور جو لوگ ہزاروں میں کما کر آپ کو تنخواہیں دیتے ہیں اور آپ اپنے حصے کا بھی بل ان پر ڈال دیتے ہیں، جو لوگ بہت مشکل کے ساتھ اپنے گھر کے معاملات چلاتے ہیں، گھر کے بجلی کا بل افورڈ کرتے ہیں، اپنی ادویات بہت مشکل سے پرچیز کر پاتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت بڑی مشکل سے کر پاتے ہیں، جو لوگ 3 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے وہ 1 ٹائم کا کھانا کھانے پر مجبور ہیں، آپ اپنا سارا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں، آپ برون ممالک سے قرضے لے کر اپنے افسران کو گاڑیاں گفٹ میں دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچ گئے۔ ہمارے افسران کا جو شاہی انداز ہے آپ اس کو تو بالکل ویسے ہی مینٹین کرتے ہیں، بلکہ اس کو تو اپ ڈیٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور غریب کو دن بہ دن زمین میں دھنسنے پر آپ نے مجبور کر دیا ہوا ہے، آپ ان کو زمین میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ جس ملک میں بجلی کے بلوں کا یہ منصفانہ نظام ہو کہ زیادہ بجلی استعمال کرنے پر یونٹ کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، وہاں پر آپ کیا توقعات کر سکتے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے بیسک تو 200 جو یونٹ ہے وہ آپ کو فری دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ہمسایہ ممالک کی بات کریں جس سے ہم نے آزادی حاصل کی، وہ اور ہم ایک ہی دن آزاد ہوئے، اگر اس کی آبادی کی بات کی جائے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، تقریباً 1.25 ارب کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ اگر ہم اپنی آبادی کی بات کریں وہ تو 25 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے جس کو ہم اپنا دشمن بھی مانتے ہیں، جہاں کی آبادی 1.25 ارب ہے، وہ اپنے شہریوں کو 200 یونٹ تک بجلی فری دے رہا ہے۔ جہاں پر آبادی 25 کروڑ ہے، جہاں پر فیسلٹیز زیادہ ہونی چاہیے، وہ تو 200 یونٹ کے اوپر کچھ اور ریٹ لگا رہا ہے، 300 یونٹ کے اوپر کچھ اور ریٹ لگا رہا ہے، اور 400 کے اوپر کچھ اور ریٹ لگا رہا ہے۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ یہاں پر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کتنا منصفانہ نظام چلایا جا رہا ہے۔ کیا ہم بھی چاند پر پہنچ سکتے ہیں؟ چاند کا تو پتہ نہیں، آسمان پر تو پہنچ رہے ہیں۔ اگر ہم آج کی بات کریں، بہت سارے ہمارے جوان اپنی زندگی کھو بیٹھے ہیں۔ کیوں کھو بیٹھے ہیں؟ کہ لاسٹ منتھ میں ان کی جو بجلی کے ایکسپینسز تھے وہ 20,000 پلس تھے۔ کسی نے اپنے بائک کو سیل کیا، کسی نے گھر کی کسی چیز کو سیل کر کے تو بجلی کا بل جمع کروا دیا۔ جب اس منتھ دوبارہ بجلی کے بل آئے تو وہ اس سے بھی زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنی جان کی بازی کھیل دی اور ایک سوال بھی چھوڑ گئے کہ اس ملک کے اندر جہاں پر ہم ہر چیز ادا کرتے ہیں، ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں، ہماری جانوں کا تحفظ یہ ہے، عوام یہاں تک مجبور ہو چکی ہے۔ اگر ہم بات کریں ان جوانوں کی جو اپنی جان کھو بیٹھے، ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ بارڈر کی اس طرف رہتے ہیں جہاں پر انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا، جہاں پر امیروں کے کتے تو راج کرتے ہیں اور غریب کے پاس کھانے کے لیے 2 ٹائم کی روٹی نہیں۔ کیا ہم بھی چاند پر پہنچ سکتے ہیں؟ ناظرین، اگر ہم چاند تک پہنچ سکتے ہیں تو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ نیچے کمنٹس باکس میں بتائیں۔ اگر اب تک نہیں پہنچے تو کیوں نہیں پہنچ سکے وہ بھی بتائیں۔ ہم اپنے دشمن سے اتنے زیادہ پیچھے کیسے رہ گئے ہیں یہ بھی نیچے کمنٹس باکس میں بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔